بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، پروگرام آفتاب کھڑی کی کرنیں کے ساتھ آج ایک بار پھر خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں ایک عظیم خانقاہ جو درکالی شریف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ گجرخان اور کلر سیدہ ضلع راولپنڈی کے علاقے میں، اور حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار کے خلیفہ تھے، جن کے بارے میں دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ میرا فقر بگا شیر سے ظاہر ہوگا، اور حضرت بگا شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میاں حاجی صاحب کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردادا مرشد ہیں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سائیں غلام محمد صاحب کے مرید تھے، اور وہ حضرت بابا بدھ شاہ عبدال کے مرید تھے، اور وہ حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مرید تھے۔ آج ان کے سالانہ عرس پاک کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ تقریبات جو ہیں یہ جانشین رومی کشمیر جگر گوشہ عارف کھڑی حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین مرکزی دربار ایریا کھڑی شریف آپ کی نگرانی میں ان تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد غسل اور چادر پوشی کی تقریب اور ختمات سے عرس پاک کی باقاعدہ تقریبات کا آغاز ہوگا۔ اس وقت ہم حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدس کے احاطے میں کھڑے ہیں۔ میرے یہ بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقام ادب، یہاں سے ادب کا درس لے کر حضرت میاں حاجی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے، اور یہ آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں جو ہر آنے والے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس درگاہ کا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ادب ہے۔ یہ مقام ادب، اور اس کے سامنے حضرت میاں حاجی صاحب کا دربار شریف مزار مقدس ہے، اور یہاں سے باہر کی جانب بھی جب آپ کو دکھایا جائے گا تو یہ ایک انتہائی اونچی جگہ پر، اونچے ٹیلے پر یہ دربار شریف ہے۔ اور اس دربار شریف کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کو گنبد اور مزار نظر آ رہا ہے، یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگرانی میں یہاں درکالی شریف قیام پذیر ہو کر اپنی ذاتی جیب سے اخراجات کر کے تو آپ نے یہ دربار شریف جو ہے مزار شریف کی تعمیر مکمل کی۔ اور اس طرف آپ کو مسجد نظر آ رہی ہوگی، اس مسجد کے اندر ایک چھوٹی مسجد موجود ہے، وہ مسجد بھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروائی، وہ آج تک موجود ہے۔ یہ بائیں جانب اگر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہو تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بیٹھک ہے۔ اس جگہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرصہ دراز تک قیام پذیر ہو کر یہ دربار شریف کی تعمیر اور مسجد کی تعمیر کے سارے مراحل مکمل کیے۔ آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جانشین رومی کشمیر حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ کھڑی شریف موجود ہیں۔ تو اس دربار شریف کے متعلق، مزار کے متعلق اور صاحب مزار کے متعلق میاں صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے ہم مزید سنتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اتنی عظیم خانقاہ، اتنی عظیم ہستی اور مقام ادب کے بالکل قرب میں ہم کھڑے ہیں، میاں صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ سے؟ الحمدللہ آج ہم یہاں حضرت میاں حاجی بگا شیر جو خطہ پٹھوار کی ایک بہت بڑی عظیم روحانی شخصیت ہیں، اور آپ کے مزار اقدس پر ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ علامہ صاحب آپ نے بیان کیا کہ دمڑی والی سرکار علیہ رحمہ کا یہ فرمان ہے کہ میرا جو فقر ہے وہ بگا شیر نصیب خان آپ کو کہہ کر پکارا کرتے، تو فرمایا کہ میرا فقر نصیب خان سے ظاہر ہوگا، اور پھر فرمایا کہ میری دمڑی اور مسلح کا وارث دین محمد ہے۔ یعنی کہ دمڑی والی سرکار کے جتنے بھی خلفاء تھے ان میں سے حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا دین محمد، یہ دو ایسی خاص شخصیات ہیں کہ جنہوں نے براہ راست حضور پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ میاں حاجی بگا شیر سرکار جو ہیں، آپ کا جو نام ہے وہ مرید خان آپ کا نام تھا، اور دمڑی والی سرکار آپ کو نصیب خان کہہ کر پکارا کرتے۔ آپ کی جو سوانح حیات ہے وہ ایز یوزول، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے اس جو طریقت، ہمارا جو یہ طریقت کا جو خاندان ہے، ان کے جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں دمڑی والی سرکار کے بعد اور میاں صاحب سے پہلے، ان سب کا ذکر میاں صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی میں کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت میاں حاجی بگا شیر کا بھی ایک مکمل باب حضور عارف کھڑی تذکرہ مقیمی میں درج فرما چکے ہیں۔ اس میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں حاجی بگا شیر جو ہیں یہ ابتدائی دور میں
محمد شاہ بادشاہ کے ملازم تھے، اس کے سپہ سالار تھے، اور یہ 4000 مغلیہ دور تھا؟ مغلیہ دور کے، اور 4000 جو سپاہی ہیں وہ آپ کے ماتحت تھے، آپ ان پر افسر تھے ماشاءاللہ۔ تو آپ کو ایک روز، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں فوج کا ایک نظام ہے کہ جیسے جنرل لیول کے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، تو جی بالکل اسی طرح ظاہر ہے لیول 4000 سپاہی جو ہیں وہ آپ کے ماتحت تھے۔ تو آپ کو ایک رات دمڑی والی سرکار خواب میں ملے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ارادہ کیا، وہاں آپ دہلی میں تھے تو وہاں ایک بزرگ کا بہت شور آپ نے سنا، ایک اللہ کے ولی تھے، تو ارادہ کیا دوستوں کے ہمراہ کہ ہم صبح جا کر ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے بیعت اور ان کے مرید ہوں گے۔ تو آپ کو رات کو دمڑی والی سرکار خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا کہ خبردار تم میرے مرید ہو۔ تو آپ نے جب ارادہ کیا صبح دوستوں کے ہمراہ ان بزرگ کے پاس جانے کے لیے، اس اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہونے کے لیے، تو آپ نے دوستوں کو کہا کہ مجھے رات کو ایک بزرگ خواب میں ملے اور انہوں نے کہا کہ خبردار تم میرے مرید ہو۔ آپ ایک روز کے لیے رک گئے، دوسری رات پھر دوبارہ یہی خواب ریپیٹڈلی 3 مرتبہ ایسی خواب آئی آپ کو۔ تو پھر آپ کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم ان بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ بزرگ ہیں کون اور کہاں کے رہنے والے ہیں، تاکہ ہم چلیں ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو تیسری رات جب آپ کو دوبارہ دمڑی والی سرکار خواب میں ملے تو آپ نے آپ سے عرض کی دمڑی والی سرکار سے کہ حضور مجھے بتلائیے کہ آپ کا نام، آپ کہاں اور کون ہے، تاکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ تو دمڑی والی سرکار نے فرمایا کہ مجھے پیرا پیرا کہتے ہیں اور میں ملوٹ کی پہاڑی پر بیٹھا ہوں۔ یہ ملوٹ وہی مقام ہے جہاں دمڑی والی سرکار کی بڑی محبوب نشست ہے، یہ ملوٹ یہ چکسواری کے قریب جو چکسواری کے قریب، میرپور آزاد کشمیر میرپور میں۔ آزاد کشمیر میں۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر آپ دہلی سے چلے اور پھر بڑے کٹھن مراحل سے سفر کی وہ دشواریاں سہ کر آپ دمڑی والی سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، جس روز آپ نے پہنچنا تھا، تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دمڑی والی سرکار نے اپنے جو خدام تھے ان کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ آج میرا ایک خاص مہمان آ رہا ہے، تو ان کی توازے کے لیے، خدمت کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملوٹ کی پہاڑی پر پہنچے اور دمڑی والی سرکار کا سامنا ہوا، دیدار ہوا، ملاقات ہوئی، تو حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنے سینے سے یہ لگایا۔ جو میاں صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ 4000 اولیاء پر آپ کو پھر افسر مقرر کیا گیا، یہ بات بھی تذکرہ مقیمی میں موجود ہے؟ یہ بات بھی بالکل تذکرہ مقیمی میں موجود ہے اور یہ درست بات ہے۔ دمڑی والی سرکار چونکہ 12000 اولیاء کرام کی کمان تھی آپ کے پاس، تو جب حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محمد شاہ بادشاہ کی ملازمت کو چھوڑا اور وہ جو آپ کے ماتحت سپاہی تھے، تو اس کو چھوڑ کے جب آپ دمڑی والی سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ نے حضور سے عرض کی کہ حضور میں 4000 سپاہیوں پر ان کی کمان کر رہا تھا، تو ابھی میں وہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، تو میرے لیے آپ کا کیا حکم اور کیا انعام آپ عنایت فرمائیں گے؟ تو دمڑی والی سرکار نے فرمایا کہ 4000 اولیاء کرام کی کمان جو ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ کو حضور سیدی غوث اعظم سرکار کے دربار کا دربان بھی مقرر کیا ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات آپ جذب و مستی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کی روایات میں یہ بھی آتا ہے، میاں صاحب لکھتے ہیں کہ روزانہ ظہر کی نماز کے خاص وقت تھا، تو ان اوقات کے اندر آپ جمعرات کے دن اور ظہر کی نماز کے نماز، تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو جایا کرتی۔ 16 ایسے خاص آپ کے خدام ہیں، آپ کے خلفاء ہیں کہ جنہوں نے فقر کی منازل طے کی اور درجہ حضوری پر فائز ہوئے۔ اچھا میاں صاحب، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام مرید خان تھا، پھر دمڑی والی سرکار سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا آپ نصیب خان ہیں، تو یہ بگا شیر کا لقب آپ کو کیسے عطا ہوا؟ جی، یہ بگا شیر کا جو لقب ہے، آپ کو نصیب خان دمڑی والی سرکار کہا کرتے کہ آپ کے نصیب اچھے ہیں کہ آپ کو مجھ جیسا کامل پیر ملا ہے، اور بگا شیر کا جو لقب ہے، جب آپ کو دربان مقرر کیا گیا تو حضرت میاں حاجی صاحب نے دمڑی والی سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے ریٹن کانٹریکٹ بھی چیک کروائیں، میں رجسٹر دیکھنا چاہتا ہوں، جو فقراء کا جو روحانی، کیونکہ آپ سرکاری آدمی تھے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، تو مجھے روحانی جو رجسٹر ہے وہ بھی مجھے آپ چیک کروائیں تاکہ میرا نام اس میں درج ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو پھر دمڑی والی سرکار نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ جب آپ نے اپنی آنکھیں بند کی تو پھر آپ نے وہ رجسٹر دیکھا، جو وہ روحانی رجسٹر تھا بغداد شریف میں حضور غوث اعظم سیدی غوث اعظم سرکار کی بارگاہ کا، تو اس میں آپ کا نام جو ہے وہ بگا شیر کے نام سے درج، یعنی یہ نام آپ کو بغداد شریف سے حضور سیدی غوث اعظم کی طرف سے عطا ہوا ہے؟ آپ کی طرف سے عطا ہوا، اور یہ آپ کا سرکاری نام ہے بگا شیر۔ کیا بات!